السلام مولاي مولاي السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. فرمایا کہ وصیت ہے اس باپ کی جو فنا ہونے والا اور زمانے کی چیرہ دستیوں کا اقرار کرنے والا ہے. اس کی عمر پیٹھ پھرائے ہوئے ہے. علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کی اردو کم از کم 40 سال پرانی اردو ہے. صحیح. اس میں کچھ جملات ایسے ہیں, کچھ اصطلاحات ایسے ہیں جو آج کے زبان میں رائج نہیں ہے. پڑھنے کے اندر امانت یہ ہے کہ جو لکھا ہے وہ پڑھ دیا جائے, ورنہ پھر یہ تو پھر غلط ہو جائے گا, خیانت ہو جائے گی. تو ہم کوشش کریں گے کہ جو اردو پڑھ رہے ہوں تو وہی پڑھ دیں پہلے جو لکھا ہوا ہے. اگر اس کو سمپلیفائی کرنا ہو کہیں پر تو پھر ہم بعد میں اس میں درج کریں گے. پڑھتے وقت کم سے کم وہی پڑھ دینا چاہیے جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے. فرمایا یہ وصیت ہے اس باپ کی جو فنا ہونے والا اور زمانے کی چیرہ دستیوں کا اقرار کرنے والا ہے, زمانے کی تنگیوں کا, جس کی عمر پیٹ پھرائے ہوئے ہے, جس کی عمر ختم ہو رہی ہے, اور جو زمانے کی سختیوں سے لاچار ہے, جو زمانے کی سختیوں کو چل گیا ہے, دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے, مرنے والوں کے گھروں میں مقیم ہے, یعنی ایسے گھروں میں جس کے رہنے والوں نے مرنا ہی ہے. وہ کل کو یہاں سے رخت سفر باندھنے والا ہے. اس بیٹے کے نام, اب ذرا تصور کیجیے گا, یہ اور سخت ہو جائے گا کہ یہ جملات کیسے تشریح کیے جائیں گے. آپ کا ذہن اس مشکل میں مبتلا ہو جائے گا کہ یہ امام نے کیسے کہہ دی جملہ. اب تصور کیجیے گا, اس بیٹے کے نام جو نہ ملنے والی بات کا آرزومند, جادے عدم کا راہ سپار, بیماریوں کا ہدف, زمانے کا ہاتھ گروی, مصیبتوں کا نشانہ, دنیا کا پابند, اس کی فریب کاریوں کا تاجر, موت کا قرضدار, اجل کا قیدی, غموں کا حلیف, حزن و ملال کا ساتھی, آفتوں میں مبتلا, نفس سے عاجز اور مرنے والوں کا جانشین ہے. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد. جو ہمیشہ بہت برا لگتا ہے کہ جہاں ازدار بیٹھے ہوں ان سے کہوں کہ آ گئے, لیکن بعد میں سختی یہ ہوتی ہے کہ جو آ رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے, اس خاطر کہنا پڑ جاتا ہے. مشکل یہ ہے کہ یہ جملات عرض ہوئے ہیں اور یہ جملات پڑھنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ مولانا نے کیسے ارشاد فرما دیے. جملات واقعا سخت ہیں. آپ نے میں نے قدر تیزی سے پڑھا, شاید آپ نے اس کے اردو ترجمے کو غور بھی نہ کیا ہو. مثلا اس میں اس قسم کے الفاظ ہیں, اس بیٹے کے نام جو نہ ملنے والی بات کا آرزومند ہے. آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ امام کیسے فرما سکتے ہیں اپنے فرزند کے بارے میں جو خود امام معصوم ہے کہ وہ نہ ملنے والی بات کا آرزومند ہوگا. ہمیں یہاں پہ فوراً سوچنا پڑے گا کہ واقعاً امام نے امام مشتبہ کے لیے نصیحت کی ہے, وصیت کی ہے, ہمارے لیے کی ہے. حقیقت یہ کہ ہمارے لیے, یہ سب ہمارے لیے. بس جو کچھ یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا ہے وہ در حقیقت امام کے لیے نہیں, در حقیقت ہمارے لیے. اور یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ ظاہر ہے اس لیے کہ ہم نے ہدایت حاصل کرنی. وہ امام معصوم ہے. اگر امام وصیت میں نبی ارشاد فرماتے تو امام کے فرزند کو معلوم ہے کہ ان کے والد کیا ارشاد فرمانا چاہتے, ان کو ضرورت نہیں تھی اس بات کی. لیکن مولانا نے ارشاد فرمایا تاکہ مکتوب کی صورت میں باقی رہے, لکھے ہوئے کی صورت میں باقی رہے, اور اندر اس کو لکھوایا گیا. مولا کی کچھ کلمات ایسے ہیں جو انہوں نے خطابت میں ارشاد فرمائے, بعد میں لوگوں نے لکھ لی ہیں. البتہ اس ٹائم پر نہیں لکھے گئے, اس موقع پہ صرف حافظوں میں رکھے گئے اور کافی عرصے کے بعد ان کو مکتوب کی صورت میں رکھا گیا. لیکن کچھ امام کے ارشادات وہ ہیں جو امام نے اپنی حیات طیبہ میں ہی لکھوا لیے تھے. یہ مکتوب ان ارشادات میں سے جس کو امام نے اپنی زندگی میں ہی لکھوا لیا تھا اور اس کو وصیت کی صورت میں لکھا گیا تھا. بس یہ خطبہ نہیں ہے جس کو بعد میں لوگوں نے حفظ سے تحریر کیا ہو, بلکہ یہ وہ تحریر ہے جو امام نے عمدن تحریر کروائی.
اور اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ امام چاہتے ہیں کہ میرے ماننے والوں تک یہ پہنچ جائے اور میرے ماننے والے اس کا مطالعہ کریں، اس سے حاصل کریں. بس میں اس سے آگے بڑے بغیر چونکہ وقت کی محدودیت ہے، صرف آپ سے ایک درخواست کروں گا، وہ یہ کہ جو دوست احباب آج کے بعد پریشان ہو کے تشریف نہیں لائیں گے ان سے بھی، اور جو کل بھی تشریف لائیں گے ان دونوں سے، خطبہ یہ مکتوب نمبر 31 یہ ضرور مطالعہ کر لیجیے گا. اب جیسا بھی ہو، آپ کو جو بھی ارادہ ہو، اس کو پڑھ ضرور لیجیے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا نہیں لگتا، واقعاً ہماری عاقبت اور آخرت کے لیے برا ہے کہ ہم امام کے سامنے پہنچیں اور ہم نے ان کا لکھا ہوا نہ پڑھا. یہ اچھا نہیں لگتا. یعنی جس امام کو ہم شافع محشر کہہ رہے ہیں اور ان کے سامنے اپنی تمام تر قیامت اور آخرت کے لیے شفاعت کے منتظر ہے، ان کے سامنے پہنچیں اور انہی کا لکھا ہوا نہ پڑھا ہو اور ساری زندگی ان کا نام لے، اور شب اول قبل ہم نے جواب دینے ہوں گے. تو میرا اپنے یہ خیال ہے اس اعتبار سے بہت اچھا ہے، آپ کے لیے اچھا موقع بھی ہے. زندگی میں بعض چیزوں کے موقع آتے ہیں، میں نے خود اپنی طالب علمی کے زمانے میں بہت دیکھا ہے مجھے کہ کسی بھی درس کی وجہ سے کسی بھی چیز پر کام کرنا پڑا، پھر زندگی میں دوبارہ کبھی موقع نہیں ملا. لیکن وہ جو ایک دفعہ کام ہو گیا وہ کئی دفعہ کام آتا رہا. تو ممکن ہے آپ کے لیے اور میرے لیے خدا تعالیٰ نے یہ موقع رکھا کہ مولا کے اس وصیت نامے کو ہم اس کے بارے میں کہ ٹھیک ہے مدارس کا ایک سلسلہ جاری ہے اور میں بھی پڑھوں گا اور آپ بھی پڑھ لیں اور میں اور آپ اس سے استفادہ کروں. ایک عجیب بات ہے، یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں 10-15 منٹ عرض کیا کیونکہ آپ اس سے زیادہ شاید نہ دے پائیں، لیکن ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. کچھ سال پہلے یہیں پر نہج البلاغہ پر ہی عشرے کے دوران مجھے ایک ہوٹل میں رکھا گیا تھا، میں ہوٹل مقیم تھا. اچھا، اس میں لوگوں کا آنا جانا تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا. یہ تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے. تو میں ایک ہی کمرے میں تھا، باہر کوئی زیادہ جان پہچان بھی نہیں تھی، بہت ہی کم کوئی جان پہچان والے تھے، تو کچھ زیادہ ڈسٹربنس نہیں تھی. اس زمانے میں وہ میں نے اسی موضوعاتی ترتیب پہ رکھا ہوا تھا کہ ایک موضوع لے لیا جائے، پوری نہج البلاغہ میں دیکھا جائے اس میں کیا ہے. اس سال میں نے ایک عجیب تجربہ کیا مجھے کہ تنہائی میں جب لمبی مدت نہج البلاغہ پڑھیں تو یوں لگنے لگتا ہے جیسے آپ بات بھی نہج البلاغہ کے انداز میں کرنے لگتے، سوچنا بھی اسی انداز میں شروع کر دیتے. بس یہ بہت ہی عجیب تجربہ تھا اس سال کا. اور اس سے یہ پتا چلا تھا، میں اپنی زندگی کے لیے سوچتا تھا جو ابھی تک نہیں کر پایا، بھائی جی کاش کبھی ایسا ہو کہ میں 10 دن تک کچھ نہ پڑھوں، صرف نہج البلاغہ پڑھوں. دیکھو نہیں معلوم میری فکر کے اوپر کیا اثر پڑ جائے گا اس کا، کیونکہ یہ ایک اور فریم آف مائنڈ ہے نہج البلاغہ، یہ ایک اور سوچنے کا طریقہ کار ہے، یہ دنیا کا ایک اور انداز ہے. ظاہر مولا امیر المومنین کیا تھا، یہ عام دنیا کی طرح نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. بس آپ اپنے لیے موقع نکالیے کہ کسی طریقے سے اس فریم کے اوپر سوچنے کی کوشش کریں. اور یہ میں اور آپ کو مدد کے لیے عرض کرتا چلوں، کئی باتیں میں نے آج گزارشات کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. اس فریم میں، اس فریم آف مائنڈ میں، اور وہ جو آپ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، کم از کم یوں سمجھ لیجیے کہ زمین آسمان کا فرق ہے. تو اگر آپ نے اس کے ساتھ اس کو بھی دیکھنا ہے تو مطمئن رہیے دو میں سے کوئی ایک رہے گا، دونوں نہیں رہیں گے. تو مثال کے طور پر اگر آپ نے یوں سوچا ہے کہ آپ یہاں تو نہج البلاغہ سنیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد میڈیا کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور یہ باقی رہے گا، مطمئن رہیے کہ نہیں رہے گا. یہ میں آپ کو اطمینان کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں. تو اگر آپ واقعی نہج البلاغہ پہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا محفوظ کرنا پڑے گا. یہ مانوی کلمات ہیں، یہ بغیر مانویات کے نصیب نہیں ہوں گے، اس پہ محنت کرنی پڑے گی. ہاں یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے نصرت طلب کرتے ہیں، اور یقین فرمائیے کہ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ کسی عالم نے کسی بات کو دیکھا کہ نہیں سمجھ میں آ رہی تو اہل بیت سے نصرت طلب کی ہے کہ مولا یہ بات سمجھا دیں، اور اس کی بات واضح ہوئی اور کتابوں میں لکھ دی گئی. ملا صدرہ کے ساتھ ایسا کئی دفعہ ہوا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ وہ بات ہے جو قوم جانے پر بیوی کے روزے کے اوپر صاف لکھا. کیا ہے سب؟ تو آپ طلب کر سکتے ہیں مولا کے حضور، اور آپ ماشاءاللہ عبادت کے اندر مشغول رہے گزشتہ 40 دنوں سے، اور اس سب کے سبتے میں بہت کچھ نصیب ہو سکتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، 40 کا دن گزرا ہے مختلف جگہوں کے اوپر، اور
تو وقت ہے جب ہر طرف سے لوگ سید الشہداء کے روزے پر پہنچتے ہیں، خطرات کو مول لیتے ہیں، مصیبتوں کو جھیلتے ہیں. آج کے دور میں بم دھماکے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، سب کا سب ہو رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود بوڑھے جوان عورتیں بچے سب سید الشہداء کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو سید الشہداء نے دلوں کے اندر وہ آگ اور حرارت کی ہے کہ جو معصوم کی قول کے مطابق ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن یبرد احد. نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے میرے اور آپ کا یہاں پہ بیٹھنا. اور جو بھی سید الشہداء کا چاہنے والا ہے وہ کچھ کلمات کو اپنے اندر احساس کر پاتا ہے جو شاید دوسرے لوگ احساس نہیں کر پاتے. آپ بحمداللہ سید الشہداء کے نام کو جاننے کی وجہ سے اور تمام تر واقعات کو سمجھنے کی وجہ سے ایک خاص ثقافت میں آ جاتے ہیں. یاد میں معمولاً سوچا کرتا ہوں کہ اگر دنیا میں کہیں اور کہا جائے کہ پانی اور پیاسا تو شاید دنیا میں کسی اور کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پانی اور پیاس کی کیا حیثیت ہے. لیکن اگر کوئی سید الشہداء کا چاہنے والا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ قبر حسین پر چوتھے امام نے لکھا تھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتل عطشان. یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جو پیاسا شہید. سید الشہداء کا چاہنے والا جانتا. اگر دنیا میں کسی اور کے سامنے کہا جائے یتیم بچی وہ نہیں پہچان پاتا، لیکن اگر سید الشہداء کے چاہنے والے کے سامنے کہا جائے کوئی یتیم بچی جس کو تماچے لگے، یتیم بچی جس کے گہوارے چھلے، یتیم بچی جس کے دامن میں آگ لگی، یہ سب چیزیں سید الشہداء کے چاہنے والوں کے. اگر دنیا میں کوئی کہے بے گورو کفن لاش، شاید کسی کو پتہ نہ چلے کیا مطلب ہوا. لیکن اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے سامنے کوئی کہے بے گورو کفن لاش، ہمارے سامنے کربلا میں ایک بے گورو کفن لاش. کربلا کے مسائل میں ہر مصیبت بڑی مصیبت ہے، ہر واقعہ عجیب واقعہ ہے، لیکن ایک منظر کربلا کا اگر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں وہ عجیب و غریب وقت ہے جب اہل بیت اطہار علیہم السلام کے شہداء کی لاشیں کربلا کی زمین پر ہیں اور اس لشکر کفر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان لاشوں کو پامال کیا جائے. لاش خاک کربلا کے اوپر موجود ہیں، گویا بی بی زینب سلام اللہ علیہا ان لاشوں کو دیکھ رہی ہے. اعلان کیا جاتا ہے کہ لاشیں پامال کیے جائیں گے. بی بی زینب دیکھ رہی ہیں کہ سب کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. ایک قبیلہ آگے آتا ہے کہتا ہے یہ لاشا ہمارا لاشا ہے، یہ پامال نہیں ہوگا. ہر قبیلہ آتا ہے اپنے لاشے کو لے جاتا ہے، یہاں تک کہ حبشیے کے لاشے بھی چلے جاتے ہیں. اب زمین پر صرف میرا کا بھائی ہے اور بیوی پکار بھی ہے اللہ سب کا کوئی وارث ہے، میرے بھائی کا کوئی وارث نہیں، فاطمہ کے بیٹے کا کوئی وارث نہیں ہے، نماز رسول کے کوئی وارث نہیں ہے. پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیب کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اس دنیا میں ان کی زیارت، اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار تو نے غم حسین نصیب کیا. اے پاک پروردگار پرچم حسین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بہترین خدمت گزاروں میں قرار فرما. جو کوئی جہاں کہیں بھی عزاداری سید الشہداء میں مشغول ہے اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اس راہ میں دی جانے والی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو عزاداری کے دشمن ہیں اگر قابل ہدایت نہ ہو تو واصل جہنم فرما. ان کی سازشوں مکر و فریب کو ناکام فرما. ان کے سرپرستوں کو بھی واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر دعائیں تیری حجت کے لیے. پاک پروردگار
ذکر حسین کے صدقے میں، سید الشہداء کے غم کی راہ میں آنسوؤں کے صدقے میں، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔